اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائل اعمال، فضائل رمضان، حصہ 11۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ فائدہ: تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تخافر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلاویں۔ فخر کی بات نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت سے بڑھ جائیں۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب اور روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب اور روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فائدہ: بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی ہے۔ افطار کی مشہور دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ کیا: اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ: یا اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ دعا منقول ہے: یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایت میں وارد ہوئی ہیں مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرمائیں۔ یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔